یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا وزٹ کریں آپ کے آفس کا اور دیکھیں کہ کون کون سے اکوپمنٹ ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں, کیسے صورتحال ہے. تو اگر آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا گورنمنٹ کی طرف سے 34 کیمپس لگائے گئے ہیں, ہیلتھ کیمپس. تو اس میں ہم نے اپنے رضاکاروں کو ڈپلائی کیا ہوا ہے. ان میں سے چند جو ہے میرے رضاکار ہیں ابھی اس آفس میں موجود ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ کی ان سے ملاقات کرتے ہیں. جی پلیز آئیے. جی ناظرین, جیسا کہ سر ندیم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس وقت ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں اپنے جو ہے سول ڈیفنس کے جو رضاکار ہیں اور نوجوان جو ہیں, تو وہ جو ہیں اس وقت جا رہے ہیں باہر. اور سر یہ مائک مجھ سے آپ لے لیں اور آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ کیا ہو رہا ہے ابھی. بہت شکریہ. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ 34 کیمپس میڈیکل کیمپس لگائے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے پشاور شہر کے اندر. تو ان کی سیکیورٹی اور ان کے اندر آرڈر مینٹین رکھنے کے لیے ہم نے اپنے رضاکاروں کو ڈپلائی کیا ہے. چونکہ یہ ہمارا مرکزی دفتر ہے سول ڈیفنس کا اس ضلع کا, تو اس ضلع میں ہمارے اس کام میں ہمارے ساتھ جو معاونت کر رہے ہیں وہ ہمارے ڈپٹی چیف وارڈن صاحب خان گل صاحب ہیں, اور ان کی معاونت کے لیے رحمت علی ہمارے گروپ وارڈن صاحب. ہمارے تمام رضاکار اس وقت اپنے اپنے پوائنٹس کے اوپر فرائض سر انجام دے رہے ہیں. کسی بھی قسم کی صورتحال یا کسی بھی قسم کے معاملات کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو یہ لوگ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہیں اپنے رضاکاروں کے ساتھ, اور مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں چاہوں گا کہ وہ براہ راست آپ سے گفتگو کریں. جی السلام علیکم. ڈپٹی چیف پشاور خان گل. جی اس وقت تو ہمارے کافی تقریباً 1000 سے پلس جو رضاکار ہیں جو اس وقت مختلف جگہوں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. آج ہمارے سول ڈیفنس آفیسر ندیم شہزاد صاحب جو خود بھی بہت متحرک رہتے ہیں, اس کرونا کی وبا آئی ہیں کہ سیلاب آئے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ایسی آفت آئی ہیں تو پیش رہے ہیں. تو جب بھی ہمیں اس ملک نے, اس وطن نے, اس صوبے نے, شہر نے ہمیں پکارا ہے تو ہم بے لوث بغیر کسی معاوضے کے ہم ہر وقت, ہمارے ساتھ تقریباً 1000 بندوں کی پوری ٹیم ہر وقت میدان میں اترتے ہیں. اس کے لیے ہمیں صرف دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہیں, اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہم ڈیوٹیاں کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی پیسوں کی کوئی سروکار نہیں ہوتا, کیوں کہ ہماری فورس جو ہے ایک والنٹیئری فورس ہے. اور ابھی بھی ہمارے ندیم شہزاد صاحب جو ہمارے سول ڈیفنس آفیسر ہیں انہوں نے کہا میڈیکل کیمپ لگے ہوئے ہیں. تو مختلف میڈیکل کیمپوں میں ہماری تقریباً کافی نفری جا چکی ہیں. کچھ الرٹ بھی کھڑی ہیں, کوئی کسی وقت بھی کوئی ہمیں اس ایمرجنسی ہو تو ہم ان بندوں کو بھجوا سکیں. جی شکریہ. ندیم شہزاد صاحب, خدا نخواستہ کہیں پہ آگ لگ جائے تو آپ کے رضاکار اور جتنے بھی آپ کے آفیسرز ہیں اور جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ کس طرح سے وہ اس کو کیٹر کرتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اگر کہیں آگ لگ جائے تو اس کا بنیادی رسپانسبلٹی 112 یا فائر بریگیڈ پہ بنتی ہے. ہمارا ہمیشہ ان معاملات میں سپرویژن کا کردار رہا ہے کہ اگر کہیں فائر بریگیڈ یا 1122 کو کہیں ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ ٹیکنیکلی وہ طور پہ آگ کو نہیں بجھا سکتے یا پھر وہ کہیں مشکل میں پھنس جائیں, تو پھر ہم ان کو جا کے ٹیکنیکل گائیڈز دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیسے فائر فائٹنگ کرنی ہے یا اس مسئلے کا آپ نے حل کیسے نکالنا ہے. جیسے اگر کوئی میجر پائپ لائن اگر کہیں برسٹ ہو جاتی ہے نیچرل گیس کی یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو, بیسیکلی رسپانسبلٹی یہ تو 1122 یا فائر بریگیڈ کی ہے. فائر فائٹنگ سے براہ راست ہمارا کوئی یا ریسکیو سے یا فرسٹ ایڈ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جی ہم فرسٹ ایڈ ریسکیو وہ تو ہم اس لیے عوام کو ایک بنیادی تربیت دیتے ہیں کیونکہ جب بمبارٹمنٹ ہوتی ہے یا میزائل گرے گا تو لارج اسکیل میں چونکہ تباہی ہوتی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ لوگ خود اتنے چھوٹے مطلب اتنے اس حد تک ٹرین ہو کہ چھوٹی موٹی پٹی چھوٹا موٹا مسئلہ وہ خود حل کریں, وہ پریشر جو ہے آگے جو ہے وہ فرسٹ ایڈ پوسٹ سے لے کے میجر ہاسپٹل تک وہ شفٹ نہ ہو.
کیونکہ اگر ایک ہی چھوٹے چھوٹے زخموں کے لیے یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اگر عوام آئے گی میجر ہاسپٹل تو ایک تو اس سے بڑے ایشو، چونکہ اور جنگ میں بڑے زیادہ ایشوز ہوتے ہیں، تو یہ مزید ایک کرونک ایشو پیدا ہو جائے گا اس سے ماس موومنٹ کی وجہ سے. تو اس اسکیل پہ ماس موومنٹ بھی آپ نہیں ہونے دیتے، اتنا فریلی آپ نہیں کر سکتے کہ دشمن کو دوبارہ موقع مل جائے کہ وہ ان کو ٹارگٹ کرے. تو اس وجہ سے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایکسپرٹی لیول پہ ہوتا ہے. جب کوئی بھی کنٹیجنسی پلان کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا، سرکاری یا غیر سرکاری، یا ان کا کوئی فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ ارینجمنٹ کا کوئی کام ہو یا اس طرح کا، جو ہمارا چونکہ ہم نے تو پیس ٹائم پہ اتنی گفتگو نہیں کی، ہمارا بیسک کام یہ ہے کہ جتنے بھی سیفٹی میجرز ہیں کسی فیکٹری کے اندر، کسی بھی مل کے اندر، یا ہوٹل کے اندر، ہاسپٹل کے اندر، یا کوئی بھی میگا بلڈنگ ہے جیسے ڈینز ہے یا اور کوئی بڑا پلازا ہے، اس کے اندر ہم سیفٹی میجر کو چیک کرتے ہیں. اگر وہ نہ ہو تو پھر ان کو ویسے تو پہلے ٹائم دیتے ہیں، نوٹس دیتے ہیں، نہ ہو تو پھر ان کو چلان بھی کرتے ہیں، اریسٹ بھی ہوتے ہیں، اور مطلب جرمانہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے ٹو امپلیمنٹ کہ وہ سیفٹی گیجٹس کو وہ وہاں پہ لگائیں اور امپلیمنٹ کریں. اگر کوئی ڈپارٹمنٹ فائر سروسز کے لیے ہمیں ہائر کرتا ہے یا ہمیں ریکویسٹ بھجواتا ہے کہ جی ہم نے مطلب فائر فائٹنگ وہیکل خریدنی ہے، ہم نے اس کے لحاظ سے ایکوپمنٹ لینا ہے، کوئی ہائیڈرنٹ لگانا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ہم سارا ان کو اس پہ گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں. یا جیسے آپ یہاں پہ پیٹرول ڈیپوز ہیں یا ایمونیشن کی جو میگزینز ہیں ان کو ہم جا کے انسپیکٹ کرتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی لوپ ہول ہو تو ہم ان کو آئیڈیفائی کرتے ہیں. ادروائز تمام کے تمام یہ لوگ باؤنڈ ہیں کہ سول ڈیفنس سے NOC حاصل کریں. اگر آپ نے کوئی فیکٹری لگانا ہے یا اگر آپ نے کوئی پیٹرول پمپ CNG پمپ لگانی ہے یا آپ نے کوئی میگا بلڈنگ کھڑی کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی قانون اور آئین کے مطابق آپ کو کہ سول ڈیفنس سے NOC لینی ہوتی ہے. یہ NOC کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں آن گراؤنڈ جا کے کہ جو یہ پروجیکٹ لگا رہے ہیں کیا اس سے کوئی عوام کو تو خطرہ نہیں ہے، یا اس کی کنسٹرکشن اس نے اس طرح کر دی ہے کہ 40 منزلیں تو کھڑی ہو گئی ہیں اور پہلی ایرپشن پہ وہ ساری بلڈنگ نیچے آ جائے اور سینکڑوں افراد لقمہ اجل بن جائیں. تو اس طرف سے بھی تو پھر ہم ادر ڈپارٹمنٹ سے بھی ہیلپ لیتے ہیں. ہمارے جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تو ہم ان کی ایکسپرٹی بھی پھر وہاں پہ آن اسپاٹ لیتے ہیں ان سے کہ جی دیکھیں یہ ہو رہا ہے یہ کام، کیا یہ معیار کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ایون اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کو بھی آن کال کر لیتے ہیں کہ سر آپ آئیں، آپ ہمیں بتائیں، ہمیں تو یہاں لگ رہا ہے ایشو ہے. اف دے کلیئر، ہماری طرف سے کوئی نہیں ہے. اگر آپ کوئی سرٹیفیکیشن انٹرنیشنل لینا چاہتے ہیں ISO 1000 کا کوئی بھی اگر آپ ورژن لیتے ہیں اس میں بھی لازمی ہے کہ آپ کے پاس NOC سول ڈیفنس کی ہو. NOC کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ سیفٹی گیجٹس اور جو سیفٹی کے معیار ہیں وہ مکمل ہوں، وہاں پہ فرسٹ ایڈ کٹ ہو، جو لفٹ ہے وہ سیکیور ہو، جو ایسکیلیٹرز ہیں وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوں، جو بجلی کی تاریں لگائی گئی ہیں ان کا معیار درست ہو، وائرنگ کا جو جال بچھایا گیا ہے وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہو. کیونکہ اکثر آپ کو پتہ ہے شارٹ سرکٹ سے یا لوز جو کنیکشنز ہوتے ہیں ان سے اکثر قیمتی جانوں کا اور املاک کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو بیسیکلی سول ڈیفنس کا بہت بڑا رول ہے. دیکھیں یہ وہ ناظرین یہ وہ رول تھا جو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اور عام شہریوں کو پتہ نہیں تھا. اور سر آئے نا آگے بھی چلتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آج ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ سول ڈیفنس کا محکمہ جو ہے اس کے امن کے دنوں میں کتنے زبردست کردار ہے اور عوام کی جو بہتری اور بھلائی کے لیے جو اپنا رول ادا کرتے ہیں. اچھا سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جنگ کے دنوں میں جب کیموفلیج کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جی جیسے میں نے آپ کو وہ ایک چھوٹا سا ایک سینٹنس اپنے کانسٹیٹیوشن کا بتایا تھا کہ اینی فورن ایگریشن، تو کسی قسم کی بھی فورن ایگریشن اگر تو جب محاذ جنگ لگا ہوتا ہے تو ہماری ایئر فورس یا ہماری جو بھی آرمی ہے وہ چونکہ فلی انگیجڈ ہوتی ہے تو ان کو ہیلپ آؤٹ ہم پیچھے کرتے ہیں. اگر ان کو کوئی جگہ سیکیور کرنی ہوتی ہے تو ہم، جیسے آپ میرے یہ جوان پیچھے دیکھ رہے ہیں،
ہم اپنے جوانوں کے ذریعے وہ جگہ بھی سیکیور کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی اسٹریٹجک اہمیت کی جگہ ہو اور اس کو ہم نے کیموفلاج کرنا ہو تو جو بھی ڈسکرائبڈ میتھڈز ہیں ہمارے پاس اس کے مطابق ان کو، یا جو مشورہ ہمیں اوپر سے GHQ سے یا ہمارے جو سپیریئر ان سے ہمیں ملتا ہے، ہم اس کے مطابق اس جگہ کو کیموفلاج کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہمارا کوئی ڈیم ہے، کوئی برج ہے جو اسٹریٹجک پوزیشن پہ چلا جاتا ہے، یا کوئی اور جگہ ہے، تو اچانک اگر ہمیں سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ہمارے چرسدہ میں ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے. بیسیکلی وہ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ بھئی یہ جو اسپرے کیا جاتا تھا پہلے فصلوں پہ، اب تو خیر نہیں ہو رہا، لیکن اب وہ ہمارا ایسٹ ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونیفارم میں ملبوس بڑے خوبصورت نوجوان یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ سول ڈیفنس کے اہلکار ہیں یا رضاکار ہیں. میں ندیم شہزاد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا سر ان کا تعارف کرائیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ کس جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جی شکریہ. سب سے پہلے ہمارے سینئر وارڈن، ٹیکنیکلی ہم ان کو سینئر وارڈن کرتے ہیں، ڈپٹی چیف وارڈن صاحب ہیں ہمارے خان گل صاحب. یہ معروف تاجر ہیں، ان کے کاروبار ہیں یہاں پہ، کہیں بھی کسی بازار میں کہیں صدر ہیں تو کہیں پہ جنرل سیکرٹری ہیں، آل پاکستان لیول پہ بھی. تو ان کے ساتھ جی ہمارے یہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں. بیسیکلی طب سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہ بحیثیت رضاکار ہمارے ساتھ والنٹیئر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ جو ہمارے ہمارے گروپ وارڈن صاحب، یہ بیسیکلی ڈینٹل ڈاکٹر ہیں، MBBS ڈاکٹر، ڈینٹل ڈاکٹر، تاجر. اور یہ جو ہمارے جوان آپ کے سامنے ہیں، ماشاءاللہ مختلف کاروبار زندگی سے ان کا تعلق ہے. یہ اگر آپ ان کے پاس اس وقت اگر ویپن دیکھ رہے ہیں تو بنیادی طور پہ یہ ویپن اس لیے ہے کہ آج جو سیکیورٹی کے فرائض بھی ہمارے حوالے کیے گئے ہیں ان 34 پوائنٹس پر، تو اس وجہ سے یہ مسلح ہے. 99% ہماری جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ غیر مسلح ہوتی ہے. لیکن یہ بھی آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جب میں نے کہا کہ جی ہم کسی ایریے کو سیکیور کرتے ہیں تو پھر الحمدللہ ہمیں حکومت کی طرف ویپنز کے لیے اور جوانوں کے لیے یہ ٹرینڈ، انتہائی ٹرینڈ اور ہر قسم کی حالات سے نمٹنے کے لیے الحمدللہ میں نے آپ کو بتاتا چلوں کہ کرونا کے دنوں میں اور روزے کے ساتھ یہ میرے جو جوان ہیں صبح 7 بجے سے رات یا شام 7 بجے تک مسلسل روزے کی حالت میں انہوں نے ڈیوٹی دی ہے. جب ایک شفٹ جاتی تھی 7 بجے دوسری شفٹ ٹیک اوور کرتی تھی، وہ صبح 7 بجے تک مختلف روڈوں چوراہوں پر اپنے فرائض سر انجام دیتے تھے. تو یہ فورس فلی ٹرینڈ ہے، اور کسی بھی وقت قوم نے ہمیں پکارا، اس ملک نے ہمیں پکارا، تو آپ ہمارا رسپانس، آپ ہماری، بلکہ اب تو میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ پشاور کی عوام ہماری اس فورس کو اب خود اچھی طرح، کیونکہ کرونا میں انہوں نے 24 گھنٹے کھڑے ہو کے جب اپنے اس ملک و قوم کی خدمت کی ہے، تو یقیناً آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا یہ اطمینان قلب کا موقع ہوگا. شکریہ جی. بہت خوب. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ رضاکاروں میں جو ہیں تو ڈاکٹرز بھی ہیں، ڈینٹل سرجن بھی ہیں، MBBS ڈاکٹرز بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. تو اس سے جو ہے تو میرا بھی جو ہے جذبہ اور حوصلہ بلند ہوا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اور ان کی ہمت میں اضافہ کرے. اور ندیم شہزاد صاحب آپ کی یہ جو سربراہی میں سارا کام ہو رہا ہے، ہم آپ کے بھی بڑے مشکور ہیں، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ناظرین کے لیے کوئی خاص پیغام ہو آخر میں تو آپ ہو رہے، کوئی لوگ اگر شامل ہونا چاہے تو کیسے؟ میں جہاں تک میرا پیغام پہنچتا ہے، آپ سول ڈیفنس آرگنائزیشن کو جوائن کریں، اپنے ملک کے دفاع کو مضبوط کریں. یہ صرف دفاع نہیں ہے، یہ عبادت ہے. جب آپ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، جیسے ابھی میرے یہ جوان میرے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم تیار ہیں، اسی طرح آپ ہمیں جوائن کریں تو اور اپنے اس کار خیر میں اپنا حصہ حاصل کریں. بہت شکریہ.
بہت شکریہ جی ناظرین، اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں، جناب علی سول ڈیفنس میں شامل ہوں، ہمارے ساتھ آ جائیں، ملیں جی، اور ندیم شہزاد صاحب کا نمبر جو ہے ہم اس کو بھی ڈسپلے کر دیں گے اسکرین کے اوپر، اور ان سے بھی آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اپنے ملک کے دفاع کو جو ہے ہم نے مل کے مضبوط بنانا ہے، اور آپ سب کا شکریہ جی، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ.